الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار در بارک و غبار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات ایک ترتیب کے ساتھ دین حق دین اسلام کی تعلیمات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ درمیان میں کچھ اہم دن آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس ترتیب کو کچھ دیر کے لیے چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تو جب وہ ایام وہ دن وہ موقع چلا جاتا ہے تو پھر میں دوبارہ اسی ترتیب پر آ جاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دین جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسے خدا تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا، اسی کے مطابق اس کو اللہ کی مخلوق تک پہنچایا جائے تاکہ یہ حجت ہم پر تام ہو جائے، قائم ہو جائے، پوری ہو جائے، اور کوئی بھی انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہہ نہ سکے کہ ہم تک دین کا یہ پیغام نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہ کر سکے۔ آج کا عنوان گفتگو ہے الصدقات، اللہ کی راہ میں مال پیش کرنا۔ اس کے مختلف لیول ہیں، مختلف درجات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واجب فرض جیسے زکوٰۃ ہے، کچھ واجبات ہیں، کچھ نوافل ہیں، مختلف اس کے درجات ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی کہ اور ان تمام پر ایک مجموعی لفظ بولا جاتا ہے، وہ صدقات ہے۔ صدقہ کا معنی ہوتا ہے انسان جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو انسان ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت میرا رب ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، اور اس کی دلیل مال کے ذریعے پیش کرتا ہے کہ جو بھی ان کے احکام ہیں میں ان پر عمل پیرا ہوتا ہوں۔ حالانکہ انسان کو طبعی طور پر مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن مال بغیر کسی معاوضہ کے اللہ کی راہ میں دے کر بندہ مومن وہ اپنے ایمان کے عملی طور پر سچے ہونے کے، اپنے دعوے کے سچے ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے کہ میرے دل میں
تمام اشیاء سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت ہے. مال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے خدا تعالی کے حکم کے سامنے. تو اسی لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں. صدقے کا معنی سچائی ہے کہ انسان اپنے دعوے کی سچائی کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، ایک آدمی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادا زکوٰۃ مالہ، جس انسان نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، فقد ذہب عنہ شرہ، تو اس مال کا شر، اس کے نتیجے میں جو کچھ اس انسان کے ساتھ اس دنیا میں اور قیامت کے روز ہونا تھا وہ سب ریموو ہو گیا. اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے اسے بچا لیا اور قیامت کے عذاب سے بھی اسے بچا لیا. فرمائے اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقد اذہبت عنک شرہ، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اپنے آپ سے تو نے مال کے شر کو دور کر دیا. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے دین کی کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. یہ منیمم، کم از کم جو واجبات ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، یہ کم از کم ہر بندے مومن سے جس کے پاس بھی ایک نصاب کے مطابق مال ہے وہ یہ ضروری چیزیں ہیں: زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی. اس نے مال کے شر کو اپنے آپ سے دور کر دیا. اور بہت سے محدثین نے یہ حدیث پاک اپنے صحاح میں نقل کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا ادیت الزکاۃ فقد قضیت ما علیک، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو بندہ مومن پر ذمہ داری ہے مال کے حوالے سے، اس نے وہ رسپانسبلٹی، وہ ذمہ داری اس نے ادا کر دی. اب اللہ رب العزت اسے کوئی سوال نہیں کرے گا مال کے بارے میں. باقی نفلی صدقے ہیں، تمام نفلی عبادات، ان کا حکم یہی ہے کہ انسان اگر انہیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن اگر نہ کرے تو قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، کیونکہ ذمہ داری فرض کی ادائیگی ہے. وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے حرام مال جمع کیا اور پھر اس حرام مال سے صدقہ دیا، لم یکن لہ فیہ اجر، حرام مال خدا کی راہ میں دینے پر بندے کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اگر جو وہ زکوٰۃ ادا کرے، اگر جو اس مال سے قربانی دے، اگر جو اسے صدقہ فطر ادا کرے یا کوئی نفلی صدقہ کرے، حرام مال پر بندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مال بھی ضائع ہوتا ہے اور الٹا قیامت کے دن اس کا خدا پاک کے بارگاہ میں اس کا عذاب بھی ہوگا. وَكَانَ إِسْرُهُ عَلَيْهِ، لیکن یہ حرام کمانے کا جو بوجھ ہے نا، یہ اس کے ذمہ رہے گا، اس کو اسے سزا ملے گی. پہلی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ، یہ تمام جو عبادات مالیہ ہیں یہ حلال کمائی سے کی جائے. پہلے حلال کمایا جائے پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، فرمایا آج کل یہ بڑے بڑے بکس بنائے جاتے ہیں، منی کو
سیو کرنے کے لیے عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ فرمایا اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کر لو، اور فرمایا داواؤ مرداکم بصدقہ، اور اپنے بیماروں کے علاج کرو اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں صدقہ کر کے۔ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ فرما دیتا ہے، چوری سے، بیماری، مقدمات، مختلف ہیلے بہانوں میں جو مال انسان کو خرچ جائز ناجائز کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ چوری سے اس کو بچا لیتا ہے، بیماریوں سے بچا لیتا ہے، ناجائز مقامات پر خرچ کرنے سے کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم ناجائز پیسہ، بھائی کسی نے آپ کے خلاف مقدمہ کر دیا، آپ کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ کو تو چاروں نے چار وہ اپنا دفاع کرنا پڑے گا، یہ سارا پیسہ آپ کو لگانا پڑے گا۔ اسی طرح نقصان ہو جاتے ہیں، آپ جا رہے ہیں کہ آپ کا اچانک کار کا انجن خراب ہو گیا، وہ پیسہ تو آپ کو دینا پڑے گا، کار کیسے چلے گی؟ کار آپ کی ضرورت ہے، اچانک چور گھر میں آ جائے گا۔ کئی ہزاروں طریقے ہیں کہ انسان کو مجبور ہو جاتا ہے انسان پیسہ خرچ کرنے۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مال کا صدقہ دیا کرو، صدقہ انسان کو ہزاروں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بیماریوں کا فرمایا سب سے بڑی دوا صدقہ ہے۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مصیبتوں کے طوفان آتے ہیں، کبھی ادھر سے مصیبت آ گئی، کبھی ادھر سے کوئی مصیبت آ گئی، کبھی ادھر سے کوئی پریشانی آ گئی، کبھی ادھر سے کوئی پریشانی آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر مصیبتیں آ جائیں تو گڑ گڑا کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ یقین کیجئے کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، دعا کرے، اور پھر ذرا دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے انسان کو کیسے نکالتا ہے۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنے والے وہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں۔ میرے بھائی پریشانیوں کا علاج یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، بڑا مجرب علاج ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ اسلام کو صحیح اسٹڈی کریں، یہ چونکہ یہ مختلف حدیث ہیں، اگر مکمل اسلام کو آپ اسٹڈی کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے یا کسی پریشانی کا شکار ہو جائے، کیونکہ اسلام نے ہر چیز کا علاج بتایا ہوا ہے۔ یہ ڈپریشن سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا خدا کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا، جو تقدیر کو نہیں مانتے، وہ سب کچھ خود کرنا چاہتے ہیں اور فوری رزلٹ چاہتے ہیں۔ ڈپریشن کے یہ شکاری وہ لوگ ہوتے ہیں، بے ایمان قسم کے لوگ۔ جس انسان کا خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، جو دین کو صحیح سمجھتا ہے، میں نے نہیں آج تک کوئی دیکھا کہ جس کو دین کی صحیح سمجھ ہے، ہزاروں بیماریوں سے ہو سکتی ہیں پر ڈپریشن نہیں اسے ہو سکتا۔ ڈپریشن اسے ہی ہوتا ہے کہ جو دین سے دور ہے انسان۔ فرمایا اگر مصیبتیں آئیں، بلائیں چلیں، پریشانیاں آئیں، تمہیں مختلف حادثات سے گزرنا پڑے تو کیسے کرو؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اور دعا کیسے کرو؟ فرمایا گڑ گڑا کر، رو رو کر، حاضر دل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکالے گا۔ یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ میرا ایک خالق مالک میرا رب ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے، وہ علیم بذات صدور بھی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کا مالک بھی ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے، سب چیزیں، ہر کائنات کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فرمایا من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیؤدی زکاۃ مالہ۔ بھائی صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک دلیل بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان جس کا خدا کی ذات پر ایمان ہے اور جو مجھے مانتا ہے، اس کے چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اپنے مال کا بھائی یہ کیا ہے 2.5% سال کے بعد، اور وہ بھی جب ساری تیری ضرورتیں پوری ہو گئی، کھانے کے لیے دین نے تجھے دیا، پہننے کے لیے تجھے دین نے دیا، رہنے کے لیے تجھے دین نے دیا، سواری تجھے دین نے دی، اگر کوئی نوکر چاکر اس کے دے دیا، یہ ساری تیری ضرورتیں پورے کرنے کے بعد سال کے بعد دین کہتا ہے 2.5% خدا کی راہ میں دے، تو اس وقت انسان خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ پوری سال تیری ہر ضرورت کو دین نے پورا کیا ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کھانے کھا جیسے تو کھانا چاہتا ہے، حلال ہونا چاہیے، بس کپڑے پہن جیسا تو پہننا چاہتا ہے، جس طریقے سے حاصل ہو، بہترین مکان میں رہے، بہترین سواری، سال گزر گیا ہے تو اب 2% اس میں سے خدا کی راہ پر دے، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہو تو اگر وہ ذات چاہتے ہیں تجھے معذور کر دیتے، تیری آنکھیں لے لیتے، تیری ٹانگیں لے لیتے، تیرے ہاتھ لے لیتے، تجھے بیماری کا شکار کر دیتے، تو کیا کر سکتا تھا؟ جس ذات نے تجھے آنکھیں بھی عطا کی ہیں، کان بھی عطا کیے ہیں، علم عقل بھی عطا کیا ہے، ہاتھ پاؤں بھی عطا کیے ہیں، روزی کمانے کے سارے وسائل بھی عطا کیے ہیں، اور 1 سال کی چھوٹ بھی دی ہے، پورے سال کی چھوٹ ہے، اس کے بعد سارا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ سارا تو اللہ کی راہ میں، بھائی 2.5% یہ دے دے اللہ کی راہ میں، اور تو اپنے بھائیوں کو دے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو دے، تجھے خدا تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ دے گا تو دوسرے انسانوں کو، مگر اجر خدا تعالیٰ تجھے دے گا۔ بھائی یہ کون سا بوجھ ہے یار؟ صرف چونکہ جب ہمارے پاس ملین آ جاتے ہیں اور ملین کا 2% یہ پھر کئی ہزار بنتے ہیں نا، پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا بھائی یہ ملین بھی تو میرے خدا نے مجھے دیے ہیں نا، ہوتا تو معذور، آنکھیں تیری نہ ہوتی، جسم تیرا سلامت نہ، پھر کماتا نا ملین، تو پھر میں دیکھتا تو کیسے کماتا۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑا سبق اور بہت بڑا پیغام ہے، خاص کر کے سوشل میڈیا آنے کے بعد یہ اتنا فتنہ ہر گھر، ہر فرد، ہر برادری، ہر محلہ، ہر دوست میں اس سوشل میڈیا نے جدائی ڈالی ہے، اور اس قدر ایک تباہی و بربادی کا ایک فلڈ آیا ہے۔ ہماری زبان ہے بھائی، زبان یہ نہیں ہے یہ جو ہم بولتے ہیں، لکھنا بھی زبان ہے، اشارات بھی زبان ہے۔ یہ جو سٹیٹس لگاتے ہیں نا، سمجھے کہ یہ اگلا بیوقوف ہے، یہ سمجھ نہیں رہا کہ میرے سٹیٹس کا مطلب کیا ہے۔ سٹیٹس میں ایس قسم کے لگائیں گے کہ اگلے کو ہم نے تکلیف دینے ہی دینی ہے۔ سٹیٹس سے فیس بک پر اس قسم کے پوسٹ لگائیں گے کہ بس پتہ ہوا جو تیرے پوسٹ دے گا اس کو پتہ تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ سب لوگ روٹی کھاتے ہیں، ہر انسان کو عقل تجھے دے، تو پتہ ہے تیری بات کا مطلب کیا ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے کس کو، جس کو تو تکلیف دینا چاہتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ احادیث بھی شیئر کرتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب دوسروں کو تکلیف دینا ہوتا ہے، اس کا مطلب دین کا پیغام دینا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت بھی لوگ کرتے ہیں، اس کا مقصد لوگ اگلے کو تکلیف دینا ہوتا ہے۔ میرے بھائی مسئلہ یہ ہے، آپ دوسرے تک وہ بات پہنچاؤ جس کو اسے علم نہ ہو، اگر ہے تو مسئلہ یہ خاموش رہو، کیونکہ تیری اس بات کے کہنے سے بھی اس کو تکلیف ہو۔ زیادہ حدیثیں بھی شیئر نہ کیا کرو، نہ سے زیادہ آیتیں شیئر کیا کرو، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ مسئلہ ہے وہ بات کسی کو بتاؤ، اگر جرنل، جیسے میں کہہ رہا ہوں جرنل بات کرو، جرنل تو کریں آپ،
لیکن اسپیسیفک کر کے کسی انسان کو نشانہ بنا کر قرآن کی آیت بھی سناؤ گے نا جس کو تو آلریڈی پتہ ہے، یہ منع ہے۔ کسی کی عزت نفس پر حملہ کرنے کے لیے حدیث رسول بھی بیان کرو گے، ہاں ہم درجی کی نیت سے کریں، اصلاح کی نیت سے کریں، تکلیف دینے کی نیت سے قرآن کی آیت بھی شیئر نہ کریں، تکلیف دینے کی نیت سے حدیث پاک بھی شیئر نہ کریں، منع ہے یہ ساری چیزیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں کسی کو یہ کہنا نا اور اللہ تو ڈر، فرمایا یہ بھی منع ہے۔ اس کا معنی ہے کہ تو نے یہ بھی کہا کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کے خوف کی تو نے نفی کی ہے اس کے دل سے، حالانکہ وہ بندہ مومن ہے، اس کا خدا پر ایمان ہے۔ تبلیغ کے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں، ہاں یاد رکھیں، اندھی تبلیغ اور آنکھیں بند کر کے نیکی کا پیغام دینا اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بالکل یاد رکھیں، یہ آج کل کے بہت بڑا فتنہ ہے، یہ نیت پر انحصار کرتا ہے۔ حسد میں اور نصیحت میں صرف نیت کا فرق ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے حسد میں اور نصیحت میں، حسد کا اپوزٹ نصیحت ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ اگلے انسان کو ذلیل کرنے کی نیت سے آپ بات کرو گے، اچھی بھی کرو گے، یہ حسد ہے، اور اگلے انسان کی اصلاح کی نیت سے بات کرو گے، جیسی تیسی بھی کرو گے، وہ نصیحت ہے۔ نصیحت کی اسلام میں اجازت ہے، حسد کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس انسان کا مجھ پر خدا اور مجھ پر ایمان ہے، بات کرے تو اچھی کرے اور اچھی نیت کے ساتھ کرے، نہیں کر سکتا پہلے بات کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولے، میں کس نیت کے ساتھ کسی کو بات کہہ رہا ہوں۔ نصیحت کا جذبہ خیر خواہی ہے، اگلے کی اصلاح مقصود ہے، کریں بات، اور تمام آداب کو خیال رکھ کر الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، تیرے چہرے کا اتار چڑھاؤ اچھا ہو، کسی کے سامنے بات نہ کر، اس کو تنہائی میں لے جا کر بات کر اس کے ساتھ۔ تو مجلس میں کسی انسان کی اصلاح بھی منع ہے اسلام میں۔ میں نے کہ اس سے بڑا اور بہترین کلمہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جو قرآن ایک آدمی نے کہا تھا نا اے دل یا محمد، قرآن پاک کی آیت ہے، دا بیسٹ الفاظ ہیں یہ، لیکن قرآن پاک نے اس کو کفر قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس ظالم کے اس منافق کا سارا کلم کروں، لفظ تو ٹھیک ہے پر جو اس کا کہنے کا انداز تھا وہ غلط تھا، اسی لیے وہ گستاخی ہے۔ اے دل یا محمد، اس نے یہ لفظ بولے تھے۔ قرآن پاک کی آیتیں سورہ توبہ پڑھ کر دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق نہیں سمجھتے تھے یہ الفاظ تو بہت اچھے ہیں، بس سمجھتے تھے الفاظ تو بہت اچھے ہیں، کہنے کا انداز اچھا نہیں، اسی لیے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت میں اس ظالم کا سر قلم کر دیں۔ اس کو کیسے جرت ہوگی مجلس میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی بات، اعلی لفظ بالکل ٹھیک ہے، یہ عدل کرو جی، بڑی اچھی بات ہے بھئی، یہ کوئی بظاہر برے لفظ ہیں مگر یہ کفر تھا، کہنے والا اور کس کو کہا گیا اور کیسے کہا گیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی بات اچھی بھی کرو نا، یہ دیکھ لو کیسے کر رہے ہو اور کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو، اور فرمایا فال یقل خیرن، اب بات کرے اچھی کرے، نہیں کر سکتا منہ کو بند رکھے، بالکل منہ خاموشی۔ فرمایا شیطان پر سب سے بھاری چیز خاموشی ہے، اس شیطان کے لیے ایٹم بم ہے، وہ کہتے ہیں لڑائیاں نہیں ہوں گی تو لڑائیاں ساری شروع ہو گئی ہیں۔ فرمایا خاموش رہا کرو، خاموشی کو اپنا پیشہ بناؤ، زیادہ فیس بک یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا بغیر ضرورت کے استعمال نہ کرو۔ میں نے ابھی عرض کیا اگر آپ کے پاس زیادہ علم نہیں ہے تو یہ اچھی اچھی باتیں بھی شیئر نہ کیے کرو، بالکل ہاں، آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، حسد کو بغض نہیں ہے، برادری میں کوئی کلیش وغیرہ نہیں، پھر کیے اگر پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کے لوگوں کے اختلافات ہیں تو پھر بالکل بہتر طریقہ یہ کہ آپ خاموش رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جس انسان کا خدا اور قیامت پر ایمان، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اذان پڑھیں گے۔